کیسے تھے۔ ابتدا میں ہر قبیلے کا ایک علیحدہ خدا ہوتا تھا۔ یہ دیکھیں کہ ابھی جو قبائل تھے، جیسے جو ہمارے عرف عام کے اندر یہ قبائل پائے جاتے ہیں، اور قبائل کیسے ہیں کہ یہ رائیوں کا کنبہ ہے، یہ جٹوں کا کنبہ ہے، یہ گجروں کا کنبہ ہے، یہ فلانوں کا کنبہ ہے، یعنی کہ مختلف ذات کے جو کنبے ہیں۔ اسی طرح اس دور کے اندر بھی یہ قبیلے تھے، اور ہر قبیلے کا ایک علیحدہ علیحدہ خدا تھا، اور اسی طرح ایک محدود قسم کی توحید کا تصور بھی پایا جاتا تھا ان کے اندر، اور ہر قبیلہ دوسرے قبیلے کے خدا کو اپنا قبیلہ والے اپنے خدا کو تسلیم نہیں کرتے تھے، یعنی کہ وہ جو قبیلہ ہوتا تھا وہ دوسرے کے قبیلے کے خدا کو تسلیم ہی نہیں کرتے تھے۔ عقل دیکھ لو کتنی انسان کی فاسد ہو چکی ہوئی تھی۔ ایک دوسری صورت یہ بھی تھی کہ وہ ایک موقع پر کسی ایک دیوتا کی پرستش کرتے، اس کے ساتھ کسی اور کی پرستش نہ کرتے، دوسرے موقع پر ایک اور دیوتا کی پوجا پاٹ کے لیے مختص کر لیتے، اس وقت کسی اور دیوتا کی رسم پرستش نہ تھی، یعنی کہ ہر دور کے اندر کوئی ایک ہی خدا نہیں ہوتا تھا، کبھی کوئی خدا بنا لیتے، کبھی کوئی خدا بنا لیتے، کبھی کوئی خدا بنا لیتے۔ البتہ ایک مکتبہ فکر جو نا ہیلی پولس کے مذہبی رہنما کا ایک الہ کے قائل تھے یہ، یعنی کہ ان کا الہ کون سا تھا؟ یہ را یعنی سورج دیوتا کی پرستش کرتے تھے۔ اب انہوں نے سورج کی پرستش شروع کر دی، اور ایک محدود وقت کے لیے صرف اسی کو رب کائنات سمجھا، سورج کو، یعنی سورج نکلتا تو سورج کی پوجا شروع کر دیتے، رات ہوتی تو رات کے وقت سورج کی پوجا نہیں، دن کے وقت سورج کی پوجا ہو رہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد صرف اسی کو رب کا ایک کائنات سمجھا جاتا ہے۔ ایمن ہوٹپ ثالث اس کے زمانے میں صرف قرص آفتاب کی پرستش کی جاتی، اور اس کے بیٹے اخناتون نے اس مکتبہ فکر کی حکومت مصر کے سرکاری مذہب میں بنا لی تھی۔ اس کے بیٹے نے اب جو حکومت قائم کی ہوئی، اس بادشاہ کے بیٹے نے جب حکومت قائم کی تو اس دور کے اندر اب اس نے اس کو سرکاری مذہب بنا لیا، اور مذہب کیا تھا کہ سرکاری طور پر سورج کی پوجا کی جاتی تھی۔ اب سب اہل مصر کا اس عقیدے پر ایمان لانا ضروری تھا، کیونکہ سرکاری طور پر مذہبی عقیدہ یہ تھا کہ سورج کی پوجا کی جائے، اور سب لوگ پھر اسی کی پوجا کرتے تھے۔ اور عالم تیل یہ تھا کہ جب اس کی وفات ہوئی تو اہل مصر خوشیاں مناتے اور اس بادشاہ کی، اور اپنے قدیم اصنام پرستی کی طرف پھر لوٹ گئے، یعنی اگر اس بادشاہ کی جب وفات ہو گئی جو سورج پرستی کرتا تھا، تو اب اس کی جو رایا تھی انہوں نے خوشیاں منائی، اور خوشیاں منا کے پھر دوبارہ وہ جو بت پرستی کرتے تھے اس بت پرستی کی طرف لوٹ گئے۔ یہ ان کا حالت تھا۔ اور جن خداؤں کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ خدا کو وہ نہیں مانتے، ان کو یہی سب سے بڑی توحید تھی کہ وہ ایک وقت میں صرف ایک دیوتا کی پرستش کرتے ہیں۔ جن خداؤں کے بارے میں ہمیں صحیح علم ہے وہ 3 خدا ہیں، وہ کہتے ہیں وہ 3 خدا ہیں جن کے بارے میں ہمیں صحیح علم ہے، اور ایک خدا اوسیرس ہے، آئس، اور دوسرا آئس ہے، اور تیسرا ہورس ہے۔ عوام الناس کے ہاں یہ 3 افراد کا کنبہ بہت مقبول تھا، یعنی عوام کے اندر بھی اور خواص کے اندر بھی یہ 3 رب جو ہے نا یہ بڑے مقبول تھے، ان کے خدا 3، یعنی کون سے خدا؟ ان کے اوسیرس، آئس اور ہورس، یہ 3 خدا ان کے بڑے مقبول تھے۔ اب انہوں نے خداؤں کا ایک دیکھو گورکھ دندہ بنا رکھا تھا، اور عقل دیکھ لو کتنی فاسد ہے کہ خدا اور بھی بنائے ہوئے تھے، اور خدا کیسے رب اور کون سے بنائے ہوئے تھے؟ وہ کون سے تھے؟ ان کے نزدیک سانپ، نیولا، گوبر میں پیدا ہونے والا بھمرا سب کو مقدس سمجھتے تھے، اور ان کی پوجا پاٹ کی جاتی تھی، اور بلائی مصر کے معبود اور زیری مصر کے معبود الگ الگ تھے، یعنی کہ جو اونچا علاقہ تھا اور جو نیچا علاقہ تھا ان سب کے رب علیحدہ علیحدہ تھے۔ ہر قبیلے کا خدا ہوتا تھا، اس کے علاوہ وہ کسی اور کی نہ عبادت کرتے تھے اور نہ اس کی الوہیت کو تسلیم کرتے تھے، یعنی کہ ایک قبیلہ دوسرے کے رب کو تسلیم ہی نہیں کرتا تھا، اور نہ اس کی حقیقت کو جو مانتے تھے، نہ اس کی عبادت کرتے تھے۔ جب قبیلوں کا آپس میں امتزاج شروع ہوا تو 2 خداؤں کی پرستش ہونے لگی، یعنی کہ اگر 2 قبیلوں کا آپس میں سلوک اتفاق ہو جاتا نا تو پھر کہتے ہیں ہمارے 2 خدا ہیں، ہم نے ان دونوں کو مل کے پوجنا ہے۔ اب دونوں ایک خدا کو پوجنا شروع ہو جاتے۔ اگر قبیلوں کی آپس میں نہ بنتی تو پھر ایک ہی خدا کو پوجتے۔ ایک خامد کے قبیلے کا خدا اور دوسرے بیوی کے قبیلے کا خدا علیحدہ علیحدہ تھا۔
اب یہ قبیلوں کے خدا کہ میاں کا خدا علیحدہ ہے اور بیوی کا خدا علیحدہ ہے، یعنی کہ بیوی علیحدہ رب کو مان رہی ہے اور شوہر وہ علیحدہ رب کو مان رہا ہے۔ اگر بیوی خامد کا قبیلہ کے علاوہ کسی اور قبیلے کا فرد ہوتی تو جو اس کی اولاد پیدا ہوتی ان کا الگ تیسرا خدا ہوتا، یعنی کہ اگر خاندانوں میں شادیاں نہ ہوتی تو باہر جو دوسرے قبیلوں میں شادیاں ہو جاتی تو جو اولاد پیدا ہوتی ان کو کہتے کہ اس کا رب علیحدہ ہوگا، اور اسی طرح ایک خاندان کی بجائے 3 خداؤں کی پرستش شروع ہونے لگی، آگے چل کر نئے خدا مقرر کر لیے، اسی طرح یہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا اور آخر کار خداؤں کی ایک بھیڑ لگ گئی، یعنی کہ ایک بھیڑ لگ گئی خداؤں کی، لائن لگ گئی خداؤں کی، جن کی ہم 4 قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں، اور خدا جن کا تعلق حیوانات سے تھا، یعنی حیوانات کو بھی خدا بنا لیتے تھے، اور وہ خدا جن کا تعلق انسانوں سے تھا، انسانوں کو خدا بنایا ہوا تھا، وہ خدا جس کا تعلق نظام شمسی سے تھا، اور وہ خدا جو مادہ اور صورت سے مجرد ہے، جیسے وہ دیوتا جو باپ تھا اور وہ دیوی جو ماں تھی پیدا کرنے والی، وہ خدا سچائی کا خدا تھا، یعنی کہ باپ کو بھی خدا بنا لیتے اور ماں کو بھی خدا بنا لیتے، باپ کو کہتے تھے یہ دیوتا ہے اور ماں کو کہتے تھے یہ دیوی ہے۔ یہ افسانے بھی مروی ہے کہ وہ اپنے خداؤں کا شکار کرتے تھے، ان کو قتل بھی کر دیتے تھے۔ عالم یہ تھا کہ جب غصہ آ جاتا تو اپنے ربوں کو قتل کر چھوڑتے پھر پکڑ کے، اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اعضاء کو پکاتے اور اس پر پھر جشن مناتے اور اس کو کھاتے خداؤں کو۔ یہ افسانے اس وقت سے پہلے کے ہیں جب مصریوں نے اوسیرس کی پوجا شروع کی، اور مصری یہ سمجھتے تھے کہ اس دیوتا نے مصریوں کو آدم خوری اور تشدد کی عادتوں سے نجات دلائی ہے۔ مصریوں کے یہ عقائد قبل تاریخ کے زمانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ مصر جب تاریخ کے دور میں داخل ہوئے تو ان کا اہم دیوتا یہ تھے کہ ہرمو پولس اور مین بن باس اور لک لک، اور ڈیلٹا کے شہروں میں شیر کی بوباتس کے مندروں میں بلیوں کی مففس، اور ہیلیوپولیس اور ہرمونتھس میں سانڈوں کی، اور منڈس اور جو نا تھمبس میں مینڈے کی فارم، اور مگرمچھ کو ہیراکون اور پولیس یہ جو نہ مانتے تھے۔ یعنی کہ عالم یہ تھا کہ اب اپنی زبان کے اندر میں اس کو سمجھا دیتی کہ سانڈوں کو بھی اپنا خدا بنا لیتے تھے، سمندروں کے سنڈے جو پنجابی کے اندر سنڈوں کو بھی اپنا خدا بنا لیتے تھے، سمندر کے اندر جو مگرمچھ تھے ان مگرمچھوں کو، وہ جو مگرمچھوں کو ان کو بھی اپنا خدا بنا لیتے تھے، اور پھر بلیوں کو بھی خدا بنا لیتے تھے، اور عالم یہ تھا کہ مچھلیوں کو بھی ان کی بھی پوجا شروع کر دیتے تھے، اور یہ خداؤں کا خاندان اتنا بڑا خاندان کہ جن کی پوجا پاٹ ہوتی رہتی تھی۔ اب آگے آ جاتے ہیں کہ نظام شمسی میں ان کا خدا کیا تھا، ستاروں کو خدا بنا لیا، سورج کو خدا بنا لیا، اور پھر یہ خدا بھی طرح طرح کے، کبھی سورج کی پوجا شروع ہو گئی، کبھی تاروں کی پوجا شروع ہو گئی، اور پھر جو اس کی پوجا نہیں کرتا تھا، جو پوجا کرتا تھا اس کو کہتے ہیں کہ نیکی کو پیدا کرنے والا ہے، یہ سورج نیکی کو پیدا کرنے والا ہے، اور جو نہیں کرتا تھا اس کو پکڑ کے موت کے گھاٹ اتار دیتے تھے، اس کو قتل کر چھوڑتے تھے۔ اب 4 صدی قبل از مسیح تک مصریوں کے 30 خاندان حکمران رہے، 30 خاندان مصر کے اوپر حکمران رہے، پھر مصر پر سکندر نے قبضہ کر لیا، سکندر اعظم جو بادشاہ آیا اس نے مصر کے اوپر جو نا قبضہ کر لیا، اور بطلیموسیوں کو کا یونانی خدا شاہی خاندان ان مصر پر حکومت کرتا رہا، یہاں تک کہ اینٹیونی اور کلوپترا نے شکست کھائی، یعنی کہ جو بادشاہ تھا اس سامنے، اسکندر اعظم کے سامنے اس نے یہ شکست کھائی، اور 30 جو نا قبل مسیح سے 640 تک، یعنی مسلمانوں کو فتح مصر تک مصر رومیوں کے زیر نگی رہے۔ اس وقت رومی خود بت پرستی کی لعنت میں مبتلا تھے، یعنی کہ اس دور کے اندر رومی جو نا بت پرستی کر رہے تھے، بت پرستی کے اندر مبتلا تھے، اسی لیے مصر پر قابض ہونے کے بعد مصری اپنے دیوتاؤں کی پرستش کرتے رہے،